بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق بیان ہو رہا تھا، اور جو آخری ٹاپک ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلا ٹاپک ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ٹاپک میں ہم پہچان کرواتے ہیں، جیسے منی، مزدلفہ، عرفات، جمرات، ٹھیک ہے، طواف زیارت، حدی، یہ سارے ہم نے پہچان کروائی۔ اور یہ جو ٹاپک ہوتا ہے یہ سب سے اہم اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے نہ پتہ چلتا ہے کہ کس کام کرنے پر کیا کرنا ہے، اگر غلط ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت 196، سورہ بقرہ آیت 196، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پس اگر روکے جاؤ تو جو قربانی سے میسر ہے وہ دو، اور اپنے سر نہ مڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے سر میں تکلیف ہو تو روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے فدیہ دے۔ کس کس باتوں سے؟ روزوں سے، صدقہ سے یا قربانی سے فدیہ دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے، تو قربانی سے جو میسر ہو دے۔ پھر جو نہ پائے، قربانی جو نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں، اور 7 جب تم لوٹو۔ 10 جو قربانی نہ پائے 3 روزے حج کے دنوں میں رکھو، اور 7 جب تم لوٹو۔ یہ 10 پورے ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر بار مکے میں نہ ہو، اس کے لیے ہے جس کا گھر بار مکے میں نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ حاجی کو اس آیت میں 196 سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ایک قانون دے دیا، اصول دے دیا۔ اب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ حاجی کو یہ دم لگتا کیوں ہے، صدقہ لگتا کیوں ہے، فدیہ لگتا کیوں ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا۔ جب قرآن میں آ گیا تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ پھر بھی ہم چلتے ہیں، یعنی کہ ہر حاجی کو حج کرنے کے طریقے کا علم ہونا چاہیے، جیسے ابھی ہم نے تھوڑا بہت سکھایا، کیونکہ یہ فرض میں آتا ہے۔ جو بندہ حج کرنا چاہے اسے اس کے متعلق پوری ننو لینی چاہیے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے، یہ نہ ہوا تو وہ کیسے ہے، ساری ننو لے کے جانا چاہیے۔ حاجی کو جن اعمال کا کرنا منع ہے، اگر وہ اعمال کرے تو اس پر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اگر وہ اعمال کرے تو اسے اس پر کفارہ دینا ہوگا، یعنی بڑی غلطی پر بدنا، اونٹ یا گائے کی قربانی، بڑی غلطی پر اونٹ یا گائے، کیونکہ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، دونوں میں سے۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ صحیح اگر ہم بندے زیادہ ہیں، پر کوئی 21 بندے ہیں تو ہم 3 اونٹ کریں گے، ایک تو سستے پڑیں گے، 7 کی قربانی ہو جائے گی، 3 کٹھے ہو جائے گے۔ اگر 21 بکرے کرنے پڑیں گے ٹائم لگے گا، اس لیے آپ 3 اونٹ اس کی قربانی کر لیں گے۔ میں کہا یہ بہت اچھا ہے، اونٹ کی قربانی کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑی غلطی کرنے پر اونٹ یا گائے کی قربانی، دم اسے کہتے ہیں جو جنایا، ٹھیک ہے جی، بدنا، بدنا کہتے ہیں اونٹ یا گائے کی قربانی کرنے کو۔ دم یعنی بکری یا دمبے کی قربانی، اس کو کہ دم لگ گیا بھی تیرے سے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، مالی صدقہ فطرانے کے برابر رقم ہو، جو آٹا ہم 2 کلو اس کے برابر مالی صدقہ ہوگا۔ نمبر 4 ہوتا ہے روزہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی۔ اگر کوئی حاجی بڑی غلطی کرے تو پھر کیا ہے، اونٹ یا گائے قربانی بدنا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر اس سے چھوٹی ہوگی تو دم، پھر کیا ہے، فطرانہ، روزے۔ یہ 4 چیزیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں، تو یہ 4 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ 4 چیزیں دم میں دینی ہے، بدنا دینا، کیا دینا، کس بات پر آپ پر کیا لاگو ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کے لیے یہ کھیل آسان ہو جائے۔ جیسے بڑے یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ
فضائل کی باتیں نہ سنا کرو، حج کرنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ نہ سنا کرو۔ فرض تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، جب فرض ہے تو فرض کی اہمیت فضیلت آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اشراق پڑھ لیتے ہو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہے، نفل پڑھنے پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو فرض پڑھنے پر کیا ہوا ہوگا؟ فرض کی اہمیت جو ہے بیٹے یہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرض کا منکر کافر ہے، فرض کو چھوڑنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس لیے نفل پر اتنا زور نہیں لگانا جتنا فرض پر لگانا ہے کہ میں نے فرض ادا کرنا۔ دیکھو نا، ایک بندہ 10 بندوں کو لے کر جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، میں 10 بندوں کو لے کر عمرہ کرنے جا رہا ہوں، کتنے پیسے لگے؟ 20 لاکھ۔ جو 20 لاکھ وہ یہ سب کو عمرہ کروا رہا ہے، وہ حج کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب اس پر حج فرض ہو گیا نا، وہ لے کر جا رہا ہے عمرے کے لیے، تو پیسے تو اس کا مطلب 20 لاکھ وہ لگا رہا ہے، تو اسے حج کرنا چاہیے۔ میں ایک آپ کو شیطانی وسوسے کو بتا رہا ہوں کہ جو لے کر جانے والا وہ کیا کر رہا ہے؟ بندوں کو لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں ان کو لے کر جا رہا ہوں کہ یا میں سارے انہوں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کرے، وہ فرض ہے اس پر۔ فرض کی اہمیت کم نہیں کرنی اور نفل کی بڑھانی نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں میں نے بیان کی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ یہ ہمیں چیز یاد ہو گئی کہ صدقہ کتنا کرنا ہے۔ آ جائے بھائی صدقہ کرنا پڑے گا، بندہ سوچے کہ صدقہ کرا لیں، لمٹ کیا بتائی؟ فطرانہ کے برابر رقم، وہ صدقے میں آتی۔ اب تھوڑے سے اس پر نا کویسچن لیتے ہیں۔ حاجی اگر جسم کے کسی بڑے حصے دوبارہ پڑھے، بڑے حصے جسم کے کسی بڑے عضو پارٹ پر، جیسے پنڈلی، ران، داڑھی، سینہ، یا اس کے چوتھائی حصے پر خوشبو لگائے، سونگنے سے نہیں بلکہ لگانے سے، بڑے حصے پر بلکہ لگانے سے اس پر دم یعنی بکری کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ البتہ خوشبو لگ جائے تو اس خوشبو کا اثر فوری ظاہر کرنے سے دم نہیں ہوگا۔ لاندہ کوئی بھی نہیں، میں ویسے ہی گل کر رہا، لگائے تو دم ہوگا، لیکن اگر خانے کعبے کو جا کر ہاتھ لگا دیا، خوشبو لگی تھی، لگائے رکھا، آ کر اس نے اثر ظاہر کر دیا، کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ اس نے خوشبو لگائی نہیں، وہ تو لگ گئی ہے، صاف کر دے۔ نمبر 2، مردوں کے لیے احرام کے علاوہ سلا ہوا لباس پہننا منع ہے اور کوئی پہنتا بھی نہیں، البتہ اگر ایک دن یا کئی دن مسلسل بلا عذر پہنے رہے تو اس کی جنایت کے طور پر ایک دم واجب ہوگا، اور اگر یہ اشیاء عذر کے بغیر 12 گھنٹے سے کم اور 1 گھنٹے سے زیادہ پہنے رہے تو صدقہ واجب۔ پھر سن لیجئے، مردوں کے لیے احرام کے علاوہ سلا ہوا لباس پہننا منع ہے اور کوئی پہنتا بھی نہیں، البتہ اگر ایک دن یا کئی دن مسلسل بلا عذر کوئی نہیں تھا، پریشانی کوئی نہیں تھی، بلا عذر پہنے رہے تو اس کی سزا کے طور پر ایک دم واجب ہوگا۔ ایک دن یا کئی دن، اب ایک دن کی بات غور و فکر، ایک دن مسلسل پہنے رہے بغیر وجہ کے تو ایک دم بکرا واجب ہوگا، اور اگر یہ اشیاء کپڑا عذر کے بغیر 12 گھنٹے، اس پر آپ نے غور و فکر کرنا میری بات، 12 گھنٹے سے کم اور 1 گھنٹے سے زیادہ پہنے رہا تو صدقہ واجب ہے۔ اور صدقہ کتنا ہوتا ہے؟ 12 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے تو کتنے گھنٹوں میں ہو جاتا ہے؟ 1.5 گھنٹوں میں۔ اس پر غور و فکر کیجئے گا
کہ 1.5 گھنٹے میں جو کام ہوتا ہے اس پر دم نہیں دینا پڑتا. اس پر دم، جیسے میرا ایک دوست ہے تو وہ نا دبئی سے چلا، اس نے آ کے بوٹ پہنے ہوئے تھے، بوٹ پہنے رہے. جب وہ آنے کا پہنچا تو کہنے لگے یہ بوٹ پہنے ہوئے ہیں تم نے، جیسے ہم کپڑے کی بات کر رہے ہیں، وہ بوٹ بھی کپڑوں میں آتے ہیں نا، تو یہ بوٹ پہنے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کیا، کہنے لگا اس میں دم لگے گا؟ میں کہا نہیں. کتنے گھنٹے ہوئے تمہارے؟ اس نے کہا میں دبئی سے چلا تھا، 1 گھنٹے کی پرواز ہوگی، یہاں سے میں ادھر سے میں نے احرام باندھا جدے سے، تو یہاں پر یہ ہے. میں کہا تم پر نہیں ہے. میں نے پھر کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ 12 گھنٹے سے کم اور ایک گھنٹے سے زیادہ پہنے لگا تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دم اور صدقے کا فرق محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 1 دن یا کئی دن بغیر عذر، اور کیا کہتے ہیں عذر کے بغیر 12 گھنٹے بہت ہوتے ہیں بیٹے، یا کم اور 1 گھنٹے سے زیادہ. 1 گھنٹہ، جیسے میں نے ابھی کہا نا، ایسے خوشبو لگ گئی آپ کا عمرہ ہو بھی گیا نا، تو 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہونا، آپ پر کچھ نہیں ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ رہا تو صدقہ لگے گا نا، تو 1 گھنٹہ تو رہا ہی نہیں، تو پھر آپ پر نہ دم نہ صدقہ. ٹھیک ہے جی. مرد کو سر، چہرہ، اور عورت کو صرف چہرہ ڈھانپنا منع ہے. اگر 12 گھنٹے یا اس سے زائد وقت کے لیے مرد عورت نے سر پر کوئی چیز رکھی ہے، بھانڈے چک کے لے گیا، بسترے چک کے لاندا پیا سی، 12 گھنٹے یا اس سے زائد وقت کے لیے مرد عورت نے سر اور چہرہ کسی کپڑے سے ڈھانپا تو دم یا 6 صدقہ یا 1 دن کا روزہ واجب ہوگا. اگر چند لمحوں یا منٹوں کے لیے کپڑا آیا تو پریشانی نہیں. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ دونوں، عورت کا کپڑا منع ہے نا، چہرہ، تو مرد بھی منع ہے. اس لیے اگر 12 گھنٹے یا اس سے زائد وقت کے مرد اور نے سر اور چہرہ کسی کپڑے سے ڈھانپا دم یا 6 صدقہ، 6 فطرانہ یا 3 روزے رکھے گا. اگر 12 گھنٹے سے کم کے لیے ایسا کیا تو صدقہ یا 1 دن کا روزہ واجب ہوگا. یا صدقہ دے دے یا 1 دن کا روزہ. اگر 12 گھنٹے سے کم کو رکھ دے، تاڑا کمبل بھی راتی اتنے چلا جائے نا تو اینے نہیں ہونا. ہوتا نا بندہ راتی ستے کمبل لے لیا تو 12 گھنٹے تک تو پتہ سوندا ہی نہیں ہو، تو پھر بھی نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی. بیماری سے خود بخود بال گریں تو کوئی دم یا صدقہ نہیں، لیکن اگر کھجانے یا وضو کرنے سے بال گریں تو 3 بال تک ہر بال کے عوض مٹھی بھر گندم یا آٹا یا کھجور کا 1 دانہ صدقہ کرنا واجب ہے. کنا اسی کوشش کی کرتے ہیں، اسی انج کرتے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں تو وضو بھی کرنا نا تو ایسے ہاتھ پہ پانی لگائیں، یوں بس مسا کرنا ہے. تو داڑھی جڑی نا دھونی ہوئے نا ایسے کر کے رکھ دینا، بس چھیڑ چھڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ پانی جڑا نا اندر تک پہنچ جائے. اسی وال ڈگن نہیں دینے، اسی وال ڈگن نہیں دینے. لیکن پھر بھی سمجھ لیجیے گا، بیماری سے خود بہت بال گرے تو کوئی دم یا صدقہ، لیکن اگر کھجانے یا وضو کرنے سے بال گرے تو 3 بال تک ہر بال کے بعد مٹھی بھر گندم ہے، کنی کو ہوتی ہوئے گی، یا آٹا یا کھجور کا 1 دانہ صدقہ کرنا واجب. 3 بالاں 1 کلو کھجور کر دیو یار، کنے دانے آ جان گے؟ 1 کلو کھجور صدقہ کر دو، کنے دانے آ جان گے؟ ڈھیرو ڈھیر. اگر ایک ہاتھ یا پیر یا ہر پیر اور ہاتھ سے 4 انگلیوں کے یا اس سے کم انگلیوں کے ناخن کاٹے، ویسے آندہ تو نہیں، لیکن تو ہر ناخن کے بدلے 1 صدقہ واجب ہے. کرتا کوئی ناخن کوئی نہیں کاٹنا، لیکن کہتے ہیں اگر ایک ہاتھ یا پیر یا ہر پیر اپنے ہاتھ سے 4 انگلیوں کے یا اس سے کم انگلیوں کے ناخن کاٹے، کتنے کٹ رہے ہیں؟ تو ہر ناخن کے بدلے 1 صدقہ واجب ہے. ناخن خود کٹ جانے یا نکل جانے کی صورت میں کوئی کفارہ نہیں. اے میرے حال نہ ہوتا ہی نہیں، امپاسبل. جمرات کو کنکریاں مارنے میں کسی ایک دن یا ہر دن کی نصف سے کم کنکریاں دوسرے دن تک مؤخر کرنے میں 1 صدقہ واجب ہے. اور ایسا کوئی کرتا بھی نہیں، ہر کوئی 10 11 12 کو 7 کنکریوں کو رمی کرتا ہے.
ٹھیک ہے, موخر نہیں کرنی, ادو ہی مارنی, اور اکھاں کھول کے مارنی, 7 وجیاں کہ نہیں وجی, تب نظر آنی چاہیے تاری کنکری اتوں تک گئی کہ نہیں گئی. ٹھیک ہے جی. طواف زیارت فرض عین ہے اور خود کرنا ہوگا. اس کا افضل وقت یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج ہے. رمی, قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر اسی دن طواف زیارت کیا جائے, کیونکہ رسول اللہ نے اسی دن طواف زیارت کیا تھا. البتہ 10, 11 اور 12 ذی الحج کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے, ورنہ لیٹ کی صورت میں دم واجب ہے, اور کوئی لیٹ کرتا بھی نہیں, پہلے ہی کر لینا ہے. بیوقوفی ہوئے گا جن بیچاروں پتہ ہی نہیں طواف زیارت کرنا. میں نہیں سمجھ آتی کہ شاید انہیں پروگرامنگ آیا ہی نہیں. اگر کسی حاجی نے طواف زیارت بے وضو کیا تو اس پر بکری کی قربانی لازم ہے. طواف زیارت ہو جائے گا لیکن بکری کی قربانی لازم ہے. اور حالت جنابت میں کیا تو گائے کی قربانی لازم ہے. ایسے میں نے کہتے ہیں نا کہ عورت جڑی بیچاری منصب تو فارغ نہیں ہوئی اور جانا ہے انہیں تو کر لوے تو ایک گاں دے دے, ایک گائے وہ دے دے. میں کہتا جو گائے دے پیسے نہیں ہے دے کس طرح, وہ تو کہ پیسے پڑ کے آئے نے, اگر ہے تو دے دینی چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس مذکورہ صورت میں افضل یہ ہے کہ جب تک مکہ مکرمہ تو اس طواف کا آدھا کر لے. ایام نہر میں پاک اور آدھے کی صورت میں دم لازم نہیں ہوگا, اور ایام نہر کے بعد آدھا کیا تو دم لازم آئے گا. عورت طواف زیارت حیض کی حالت میں نہیں کرتی. اگر 12 کو پاک ہوئی تو فوری طواف زیارت کیونکہ دیر کرنے پر اس کو بھی دم لگے گا. اگر 12 نو فارغ ہو گئی سی انہیں دیر لائی تو بھی دم لگے گا, پہلے کر. جس عورت کو واپسی ایمرجنسی میں کرنی پڑے تو حیض کی حالت میں طواف کر لو, ایک گائے قربان کر اس کا طواف زیارت ہو جائے گا. اگر طواف زیارت ادا کرنے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مباشرت کریں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, تو زوجین میں سے جو بھی طواف کا تارک ہوگا اس پر جماع کی تعداد کے لحاظ سے دم واجب ہوں گے, اور یہ دم بکری یا دمبے کی صورت میں ہوگا. اگر طواف زیارت ادا کرنے والوں کا سطر اتنا کھلا ہوا ہے, سطر یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا کھلا ہوا ہے جس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. نماز کس کے ساتھ نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ رکن کی مقدار. اتنا سطر کھلیا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر طواف زیارت یا ودا کرنے والے کا سطر اتنا کھلا ہوا ہے جس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تو طواف تو ادا ہو جائے گا, لیکن دم لازم. تو دھیان نہ پانی جے طواف زیارت کرتے ہوئے وہ ہونا چاہیے کہ سارا سطر نہیں ہوئے. وقوف عرفہ سے پہلے عمل زوجیت کرنے سے حج فاسد ہو جاتا ہے. حاجہ حرام بن کے اگر میاں بیوی نے صحبت کرے حج ہی فاسد ہو جاتا ہے. تاہم ایسا شخص حج کے تمام ارکان پھر بھی ادا کرے اور حج پورا کر کے دم دے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے. وقوف کے بعد اور حلق و طواف سے پہلے جمع کیا تو بدنا قربانی کرے گا, یہ واجب ہو جائے گا. یعنی کہ کوشش کرنی ہے 8, 9, 10, 11, 12 نہ ہی کتا جائے. اگر کسی شخص نے صحیح کے 4 یا زیادہ چکر چھوڑ دیے تو اس پر دم واجب. اگر صحیح کے 4 یا زیادہ چکر ویل چیئر پر بلا عذر ادا کیے تو دم لازم ہے, اور اگر بیمار یا معذور یا ضعیف ہے تو کوئی دم نہیں. 10 ذی الحج کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کچھ دیر تک مزدلفہ میں وقوف واجب ہے. اگر بلا عذر مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دیا تو دم واجب ہے. میں نے آگے بتایا تھا کہ جتنے واجب کا لفظ آئے گا نا اتنے سانو دم لازم آئے گا. حج قران اور حج تمتع میں محرم پر شکرانے کا جو دم واجب ہے اور کفارے کے سبب جو قربانی واجب ہوتی ہے ان کا حرم کی حدود میں ذبح کرنا لازم. پاکستان نہیں, اتنے تسی ذبح کرو. یہ دم جب تک حدود حرم میں ذبح نہیں ہوں گے اس وقت تک کفارہ ادا نہیں ہوگا, وہیں پر ہی کریں گے. حج تمتع حج قران کا دم تشکر ایام نہر میں کرنا ضروری ہے. اگر ایام نہر سے تحریر کی تو اس پر دوسرا دم بھی واجب ہو جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ایک دم تے لگا سی, دوسرا ہے کہ تسی جو ہے تحریر کیوں کیتی ہے قربانی کے دنوں دیر کرتے پھر دوسرا دم دینا پڑے گا. حج افراد میں جمرہ عقبہ کی رمی اور حلق میں ترتیب واجب ہے. اگر کسی شخص نے رمی سے پہلے حلق یا قصر کر لیا دم واجب ہے. حج تمتع قران میں 10 ذی الحج کے دن پہلے بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے, پھر قربانی اور پھر حلق یا قصر ہے. یہ ترتیب امام اعظم کے نزدیک واجب ہے اور خلاف ترتیب عمل کرنے پر دم واجب ہے. کہتے ہیں کہ جڑا محرم ہے انہیں ایک جوم ماری یا پھینکنے میں روٹی کا ماری
یا پھینکنے میں روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا واجب ہے، 2 میں مٹھی بھر گندم اور 3 میں ایک صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے۔ موٹی موٹی گلاں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے خیال ہے کافی کچھ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے، موٹا موٹا تو ہو جاتا ہے کہ پہلا بدنا ہے اونٹ یا قربانی، دوسرا دم یعنی کہ بکرا، نمبر 3 کہ صدقہ فطر کے برابر آپ نے صدقہ کرنا ہے، نمبر 4 روزے رکھنے۔ اور یہ میں نے بتا دیا کہ موٹا موٹا یہ ایسے اسی صورتحال میں رہے گا۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ جو بندہ جانتا ہوگا نا کہ یار یہ ہمارے فرائض ہیں، یعنی کہ ہم نے وقوف عرفات کرنا ہے تو مغرب سے پہلے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اگر مغرب کے بعد ہم نے نکل کے آ جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں ہم نے رات گزارنی، اس سے پہلے ہم نے منی میں نہیں آنا۔ اب منی میں آ گئے ہیں تو پھر ہم نے سب سے پہلے جا کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے قربانی کرنی ہے، پھر ہم نے ٹنڈ کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور کنکریاں مارنی ہے 7، چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ ایک کنکر بھی نہیں چھوڑنا، ہم 7 لگنیاں چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہی لگانی چاہیے۔ اس کے بعد ہے طواف زیارت، پھر آپ نے آ کے صفا مروہ کی صحیح کر کے آپ نے وہ 2-3 دن پس کنکریٹ مارنی ہے تینوں شیطانوں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ تم سارے حج کرو، بڑی چھوٹو جیدے واسی چاپے کرا دے گا، نہ اتنے غریبی دا مسئلہ جے نہ کوئی اور، اتنے مسئلہ محبت دا جے، یہ نہ منہ بنا کے رب دے میں بھی جانا یا اللہ ہوندا نہیں، وہ بنا کے نا میں بھی جانا، گل کرنے والے میں بھی جانا، بندہ کہے تو صحیح، کیونکہ جڑا کہندا نا پیسے دے واسطے جاندا، پیسے والے کو چلا جاتا دوسرا نہیں جاندا، وہ بھی ٹھیک کہندا وہ غلط نہیں لگتا بھی وہ تے، لیکن جڑا وہ عشق والا ہوئے گا، محبت والا کہندا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے سبب پیدا کر سکتا۔ مجھے پتا سی میں جانا ہے، مجھے کھ نہیں پتا سی، میں جانتی ہم بھی پر کئی نال ٹر پے چلاؤ چلیے، میں تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، چلو این جی صحیح، این جی صحیح۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا للایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔